السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے ایک اور سبق آموز کہانی لے کر آئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں ہے۔ واقعہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں پالتے تھے۔ ایک بار وہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے ریوڑ کو لے کر نکلے۔ چلتے چلتے وہ کوہ طور کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں اونچے پہاڑ پر انہیں روشنی دکھائی دی۔ انہوں نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں اور آگ سے مشعل جلا لاؤں۔ جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو غیب سے آواز آئی، ہم اللہ تعالیٰ ہیں، جوتی اتار دو، ہم نے تمہیں اپنے رسول چنا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور فوراً انہوں نے اپنی جوتی اتار دی۔ اللہ نے حکم دیا، مصر جاؤ اور فرعون کو نرمی سے سمجھاؤ کہ ہمارا حکم مانے اور سرکشی نہ کرے، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ لے لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی کے طور پہ کئی معجزے بھی عطا فرمائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے جیسا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور انہوں نے اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھو، اور ہم سب کو اسی اللہ کے طرف جانا ہے، اور ہم سب اسی اللہ کے رسول ہیں جو سب کا رب ہے۔ یاد رکھو قیامت آئے گی اور ہر کام کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور ظلم بند کر دو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرعون غصے میں بولا، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی سب کو پالتا ہوں، اور اس نے ان کی تمام باتوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے دربار کے لوگوں سے کہا، تمہارا اعلیٰ رب میں ہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا، میں تم کو اللہ کی نشانیاں بھی دکھاتا ہوں۔ انہوں نے اپنی لاٹھی نیچے پھینکی تو وہ خوفناک اژدہے میں بدل گئی۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالا تو وہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ فرعون نے جب یہ معجزے دیکھے تو بولا کہ تم ضرور کوئی جادوگر بن گئے ہو، میں تمہارے مقابلے پر اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں۔ اس نے حکم دیا اور وہاں کے بہترین جادوگروں کو بلا لیا۔ بالآخر مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے رسیوں سے جادو کے سانپ بنا کر دکھائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسا اژدہا بن گئی جو جادوگروں کے جادو کو کھا گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ واقعی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ وہ پکار اٹھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر فرعون نے غصے میں آ کر ان جادوگروں کو جان سے مار دینے کا حکم دیا۔ فرعون نے قوم بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کر کے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چل پڑے۔ فرعون ان کے پیچھے حملہ کرنے نکل پڑا۔ بنی اسرائیل سمندر کے مغربی کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج دکھائی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فکر نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پانی پر مارا تو سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل قوم اس راستے سے گزرتی چلی گئی، لیکن جو ہی یہ لوگ یعنی فرعون کے لوگ اور اس کی فوج مغربی کنارے پر آئی تو فرعون نے فوج کو حکم دیا کہ اسی راستے پر آگے بڑھو اور ان لوگوں کو پکڑ لو۔
فرعون اور اس کے سپاہی جب سمندر کے عین درمیان پہنچے تو اللہ کے حکم سے سمندر میں بنا ہوا راستہ ختم ہو گیا۔ فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب گئی۔ کچھ سال پہلے سمندر سے 1000 سال پرانی لاشیں ملی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے فرعون کو لوگوں کے لیے عبرت کی نشان بنایا ہے۔ اب یہ لاش مصر کے شہر قاہرہ کے عجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھی ہیں۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی، اور آخر میں میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی سبق آموز کہانی سے آپ مستفید ہوتے رہیں۔ شکریہ۔